کربلا یاد کرو، میرے نبی کے نواسوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ذبح ہونا یاد کرو۔ ان بدبختوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اتنی بڑی شخصیت، جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس نے ایسے چھڑی ماری، ہونٹوں پہ، اور کہنے لگا مرنے کے بعد بھی اتنا خوبصورت چہرہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو ایسے چھڑی ماری۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابیاں کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہا کہ ابن زیاد یہاں یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ وہ خبیث کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا ہے اور صحابہ کا بچہ کھچا، تو بھوسا ہے، اور تیرا بڑھاپا نہ ہوتا تو تجھے بھی آگے پہنچا دیتا۔ کفی تو کفی ما ترید، کربلائیں اسی لیے آئیں، میرے نبی پہ جتنے دکھ آئے ہیں تم سوچ نہیں سکتے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھا لیا جائے، ایک جنگل میں گیا ہوں، حضرت آمنہ علیہ السلام کی قبر، وہ میں نے دیکھا ہے کالے پہاڑ، 2000 میں گیا تھا، بھائی عتیق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، تو 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا؟ اور 6 سال کے بچے کی ماں کو اٹھا لیا۔ وہ بچہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کون ہے بچہ؟ قرآن کس طرح بول رہا ہے؟ شاہدا ومبشرا ونذیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے کسی کو اپنی صفات میں سے کچھ نہیں دیا، میرے نبی کو اپنی صفات میں سے 2 نام دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ میرے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والضحیٰ، امام راضی کا ترجمہ، عام ترجمہ روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، گہری رات کی قسم۔ امام راضی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، بہت بڑی تفسیر۔ انہوں نے اس کا ایک ترجمہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، والضحیٰ، میرے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں، گھنیری زلفوں کی قسم۔ اگلے مضمون سے یہ بہت اچھی طرح جوڑ کرتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ آپ کو چھوڑ سکتا ہے کبھی؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ہوا، یہ صورت کب آئی؟ جب 18 دن وحی نہیں آئی اور قریش نے کہنا شروع کر دیا ودعہ ربہ وقلا، اس کا جو رب ہے نا اس پہ ناراض ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ تو اپنوں کی بات جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ لگتی ہے۔ حسین بن منصور حلاج کو جب لے جا رہے تھے پھانسی پر چڑھانے کے لیے تو سارے ان کو پتھر بھی مار رہے تھے، تو ابوبکر شبلی بھی تھے، انہوں نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو وہ اتنے پتھر کھا کے چپ جا رہے تھے۔ جب وہ کنکر لگا تو کہنے لگے ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑ رہے ہیں تو بولا نہیں، یہ اتنی سی چھوٹی سی پتھری تجھے لگی ہے، تیری ہائے نکل گئی۔ کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو، یہ مجھے جانتا ہے، اس لیے اس کی پتھری بھی پتھر ہے۔ حضرت خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ اب جبریل کو بھاگنا پڑا۔ جب آپ کسی مسئلے میں جلدی چاہتے ہوں تو آپ کا لہجہ نارمل نہیں ہوتا، آپ کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی میں یوں کہہ رہا تھا، میں ایسے کہہ رہا تھا، تم نے یہ کرنا تھا، ہم نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔
لہجہ بدل جاتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟